الفاظ میں بڑی طاقت ہے. ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ بن گئے ہو. ام ہم الخالقون، یا خود اپنے خالق ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اقبال کی بخشش فرمائے. بڑے عجب شاعر گزرے ہیں. میں نے تو زندگی میں ایسا شاعر عربی میں، فارسی میں، اردو میں کوئی نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی چیز اپنے آپ بنی ہو، لوہے کا ٹکڑا پڑے 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 اچانک چھری میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد. یہ لوہے کا ٹکڑا کالا پڑا ہوا ہے، 10 ملین سال میں اس کے اوپر پروسیس ہوا اور وہ ایک دم تلوار میں تبدیل ہو گیا، چھری میں تبدیل ہو گیا. یہ کبھی کسی نے سنا؟ میں یہ کہوں تو مجھے پاگل کہا جائے گا. اور ایسے پاگلوں سے جہان بھرا پڑا ہے جو کہہ رہے ہیں ساری کائنات آپ ہی بن گئی، آپ ہی ختم ہو جائے گی. ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا، جو بھی آتا ہے ان پڑھ آتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ نے تمہیں سیکھنے کے آلات دیے، دل، دماغ، آنکھیں، کان. تو اگلی بات فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے کوئی پڑھا لکھا نہیں پیدا ہوتا. آپ سب انگوٹھا چھاپ تھے، میں بھی انگوٹھا چھاپ تھا. پھر آپ UNO میں ہیں، میں اس ممبر پر ہوں. تو سیکھنے کا ایک پروسیس ہے جس سے ہم گزر کے یہاں پہنچے. تو اللہ کا ایک سوال ہے، خود بنے ہو؟ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. خود بنے ہو، جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. خود اپنے آپ کے پیدا کرنے والے ہو، پھر بھی جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. یا تو اس سوال کا اس کو ثابت کرو کہ تم اپنے آپ پیدا ہوئے ہو، اپنے آپ مر جاتے ہو، یا اس بات کو ثابت کرو کہ تم اپنی ذات کے خالق بنانے والے خود ہو، تو پھر جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو قدم ذرا سنبھل کے رکھنا، دیکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے. اخلص العمل فإن الناقد بصیر، دیکھنے والا سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، غافل نہیں ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی. لا يعجزه من شيء في الارض ولا في السماء، ایک ذرہ کے برابر اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا يخفى عليه من شيء، کوئی چیز. السر عنده العلانیہ، الغیب عنده الشہادہ، والسر عنده العلانیہ، يعلم السر واخفى. آہستہ بولو، زور سے بولو، چھپ کے کرو، کھل کے کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، اس کی نظر تمہارے اوپر ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. کیا سمجھتے ہو کہ رات کے اندھیرے تمہیں چھپا چکے ہیں؟ کمرے کی تنہائی نے تمہیں چھپا لیا ہے، اور ٹیبل کے نیچے سے فائل کا غلط چل جانا اس سے چھپ گیا ہے. ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس سے نہیں چھپتی. اس نے اپنے دیکھنے کی ایک مثال دی ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. اللہ اکبر. کہتا ہے میرے بندو، یہ تو بڑا روشن ہال ہے، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی اندھیری رات ہو، 3 اندھیرے، اور اس پر ایک کالے رنگ کی چیونٹی جا رہی ہو.
چوتھا اندھیرا ہو گیا. وہ ایک نہیں جا رہی. 3 مہینے پہلے افریقہ کے 8 ملکوں کا سفر ہوا 40 دن کا تبلیغ کے ساتھ. تو جنگلوں میں اور دیہاتوں میں پتہ نہیں لوگ کیسے زندہ ہیں اللہ ہی جانے, کیسے زندہ ہیں اللہ ہی جانے. تو وہاں حشرات زیادہ ہیں, انسان تھوڑے ہیں. جنگل چیونٹیوں کے تو ایک نہیں چل رہی, ٹریلین چل رہی. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اے یو این او والو, پاکستان والو, تم تو ماشاءاللہ 5 ساڑھے 5 6 فٹ کے ہو. ایک چیونٹی جو کالی رات, کالا پہاڑ, کالا پتھر, وہ خود کالی, وہ یوں چل رہی ہے پتھر کے اوپر رینگ رہی. تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں, تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے حقیر کمزور ٹانگوں سے جو اس پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے, تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. تو تمہاری گڑبڑ نہیں دیکھے گا, یا تمہاری اچھائی نہیں دیکھے گا, تمہاری خوبی نہیں دیکھے گا. یسمع زجیجہا باختلاف لغاتہا. ساری کائنات, ایک طارق جمیل بول رہا ہے اس وقت ایک حال میں, 300-400 خواتین حضرات سن رہے ہیں. نہیں کیا میں اکیلا بول رہا ہوں؟ کائنات کس قدر وسیع ہے اور ہر جگہ آوازوں کا شور ہے, اور چیونٹی سے لے کر اور ہاتھی تک سب بول رہے ہیں. میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ صرف یہ جو تم مائک پہ بول رہا ہے یہ نہیں سن رہا ہوں, 7 بر اعظم میں جو کچھ بولا جا رہا ہے یا جو کچھ محسوس کیا جا رہا ہے, تیرا رب سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. اور لا یشغلہ سمع عن سمع, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے بولنے سے دوسرے سے غافل ہو گیا, کسی کی سنتے ہوئے تیسرے سے غافل ہو گیا, تیسرے کی سنتے ہوئے چوتھے کو کی سمجھ نہ پایا ہو, 1000 کی سنتے ہوئے 200 سے غافل ہو گیا ہو, آسمانوں کو دیکھتے ہوئے زمین سے غافل ہو گیا ہو, 7 بر اعظم کو سنبھالتے ہوئے 7 آسمانوں سے غافل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. قرآن کی سب سے عظیم آیت, آیت الکرسی. عظیم, بڑی نہیں, عظیم, کہ اس میں اللہ کا نام 17 دفعہ آتا ہے, اشارتاً اور صراحتاً. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے, لا الہ الا ہو. کیسا ہے؟ الحی, زندہ, القیوم, قائم. کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ, اونگتا نہیں, ولا نوم, سوتا نہیں. لہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین آسمان اس کی ملک ہیں, اس کی ملک ہیں, اس کی ذاتی پراپرٹی ہے زمین آسمان. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کوئی دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے, چپے چپے پر محیط نہیں ہے صرف, بلکہ آنے والے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور گزرے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے, اور جو ہو رہا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے علم سے وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما. تھکتا نہیں, چلاتے بناتے بگاڑتے تھکتا نہیں. وہو العلی العظیم. بلندی کا مالک, عظمتوں کا مالک. اللہ لا الہ الا ہو 2, الحی 3, القیوم 4, لا تأخذہ 5, سنۃ ولا نوم لہو 6, ما فی السماوات وما فی الارض. من ذا الذی یشفع عندہ 7, الا باذن 8, یعلم 9, ما بین ایدیہم وما خلفہم, ولا یحیطون بشیء من علمہ 10, الا بما شاء 11, وسع کرسیہ 12, ولا یؤودہ یہو 13, ولا حفظہما, حفظ کے اندر 14, وہو 15, العلی 16, العظیم 17 دفعہ. ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ اپنے نام کی ضربیں لگاتا ہے. ٹھا ٹھا ٹھا. کائنات زیر و زبر ہوتی ہے, اگر نہیں ہوتا تو انسان کا دل زیر و زبر نہیں ہوتا, کہ نہ وہ کلام سمجھتا ہے نہ کلام والے کو سمجھتا. اب کلام کو نہ سمجھو تو بھی مسئلہ خراب, کلام والے کو نہ سمجھو تو بھی مسئلہ خراب.
اس لیے اللہ اپنی عظمت بٹھاتا ہے. قرآن اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے, اللہ کی نبی کی عظمت سے بھرا ہوا ہے, چونکہ عظمت حکم پر لاتی.